الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فيا معشر الإخوان، قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال في موضع آخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दीनी भाइयों, आज इस बाबरकत महफिल में इस सुन्नत को हम लोगों ने जिंदा किया है। ये सुन्नत हमारे और आपके सरकार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आज ये पूरी दुनिया जो बसी हुई है कि इसी सुन्नत को जिंदा करके बसी है। जो हमने कुरान करीम की सबसे पहली आयत तिलावत की, इसका मतलब ये हुआ कि ऐ लोगों, डरो उस अल्लाह से खलक़कुम मिन नफ्स वाहिदा, जिसने तुमको एक नफ्स से पैदा किया। तो आज हम निकाह कर लेते हैं, खुशियाँ मना लेते हैं, ढोल ताशों से अपने बारात को सजा लेते हैं, लेकिन इस निकाह की वैल्यू और इसकी अहमियत को हम नहीं समझ पाते। ये निकाह मुआशरे के अंदर सबसे खूबसूरत एक सुन्नत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: इन्न मिन सुननिल मुरसलीन अल हयाउ वत्तअत्तुरु वस्सिवाकु वन्निकाह। अंबिया और रसूलों की सुन्नतों में से चार जो बहुत अहम सुन्नत वो ये है कि शर्म हया, यानी हया शर्म बेपर्दगी नहीं, और नंबर 2 खुशबू अतर का इस्तेमाल करना मेरे नबी की सुन्नत है, और नंबर 3 मिसवाक, और नंबर 4 में मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह सुन्नत है। और ये इतनी अहम सुन्नत है कि मेरे अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर और मेरे नबी ने
حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ پر اور اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، صبر نہیں کر سکتا ہے، تو اس سنت کو اس کے لیے فرض قرار دے دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے فرض ہے نکاح کرنا۔ اگر تم اپنی خواہشوں کو اپنے صبر میں تبدیل نہیں کر سکو، قبل اس کے کہ تم سے گناہ ہو جائے، تمہاری آنکھوں کے ذریعے یا تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے تم ادھر ادھر کے چکر کاٹنے لگو، اس سے پہلے تمہارے اوپر فرض ہے اگر تم صاحب حیثیت ہو، استطاعت والے ہو، تو تم نکاح کر لو تاکہ تم اس گناہ سے بچ جاؤ۔ نکاح صرف دو خاندانوں کو جوڑنے کا نام نہیں ہے، نکاح ایک اتنی اہم سنت ہے کہ جس سے ہمارے سماج کے اندر برائیاں رکتی ہیں، ہمارے سماج کے اندر اچھائیاں پھیلتی ہیں، نکاح سے نسلیں پاک ہوتی ہے، نکاح سے ہمارے اور آپ کے بچے خوشیاں مناتے ہیں۔ اور آج اگر نکاح نہیں کریں گے، نکاح میں دیری کریں گے، نکاح میں تاخیر کریں گے، کامیابی کے نام پر، سرٹیفکیٹ کے نام پر، ڈگریاں کے نام پر نکاح کا تاخیر کر دیں گے، سماج میں برائیاں پھیلتی ہیں، زنا عام ہوتی ہے۔ آج کتنے بچے کہ جن کو شادی کی اتنی ضرورت ہو گئی ہے لیکن وہ اپنی خواہشوں کو نکاح نہ کر کے غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ آج اگر ماں باپ یہ بات جانتے ہیں کہ میرے بچے غلط کام میں ملوث ہیں اور اس کا وقت شادی کا ہو گیا ہے اور وہ شادی نہیں کر رہے ہیں، تو سن لے وہ ماں باپ، وہ گناہ گار ہیں، وہ قابل گرفت ہیں۔ کل قیامت کے دن، کل قیامت میں اللہ پاک ان سے سوال کرے گا کہ جب تم جانتے تھے کہ تمہارا بچہ کہیں پر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، کسی لڑکیوں کی طرف نگاہیں ڈال رہا ہے، غلط قدم اٹھا رہا ہے، تم نے اس کا نکاح نہیں کر کے اور اس کو تم نے ایسی آوارہ کی طرح چھوڑ دیا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو بہت اہم سمجھے کہ ہمارے بچوں کا جب وقت ہو جائے، قبل اس کے کہ ان کا پاؤں غلط جگہ جائے، ہم اگر صاحب حیثیت ہیں تو ان کو نکاح کر دیں، صاحب حیثیت نہیں ہے، ہم غربت کی شکار ہیں، تو اب اللہ نے فرمایا کہ بولو اس کو روزہ رکھے، روزہ رکھے گا، اس کے نفس کی طاقت کم ہوگی، خواہشات کی کمی ہوگی، پھر وہ گناہوں سے بچے گا۔ تو یہ ہے بہترین معاشرے اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سنت ہوا۔ نمبر 2 جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، لڑکوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور لڑکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں ایک نئے لوگ آپس میں ملیں گے، نئے خاندان ملتے ہیں، نئے مزاج کے لوگ ملتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے ہوتا کیا ہے، مزاج نہیں ملا ہوتا ہے، باتیں نہیں ہوئی ہوتی ہے، پہلی ملاقات ہوتی ہے، پہلی زندگی شروعات ہوتی ہے، اب ان کے مزاج الگ، میرا مزاج الگ، تو لڑکوں کو یہ چاہیے کہ وہ جن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے جا رہے ہیں ان کے اتار چڑھاؤ کو سمجھے۔ کم سے کم علماء نے لکھا ہے کہ 3 سال تک ان کے اتار چڑھاؤ کو، ان کے ناز و نخرے کو سمجھو، پرکھو، اس کے بعد کوئی بات ہوگی تو یہ نکاح دس از اے کانٹریکٹ، یہ ایک کانٹریکٹ ہے، اگر نہیں بنے گی اللہ ایسا نہ کرے پھر اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو لڑکی آ رہی ہے وہ لڑکی ہماری بہن کی طرح اس کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں۔ جو ہم اگر ساس کے روپ اختیار کیے ہیں، اس طرح ہماری بیٹیاں اگر کوئی غلط کام کرتی ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ بیٹی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر ہماری بہو بھی کر دے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ بیٹی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سسر کا روپ اختیار کیے ہوئے ہیں تو جس طریقے سے بیٹیوں سے کھانا دینے میں، پانی لینے میں لیٹ ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، ہم غصہ نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی یہ معصوم بچی کسی گھر سے آئی ہوئی ہے، اگر اس سے بھی دیری ہو جائے تو ہم غصے کا اظہار نہ کریں۔ اگر ہم شوہر کا روپ اختیار کیے ہوئے ہیں تو ایسا ہم نہ سمجھیں کہ ہم جو چاہیں گے وہی تجھے کرائیں گے، ایسی شریعت میں نہیں ہے۔ وہ آپ کی مالکن بن کر کے آئی ہے، آپ مالک ہیں تو وہ مالکن ہے، آپ راجہ ہیں تو وہ رانی ہے، آپ شہزادہ ہیں تو وہ شہزادی ہیں۔ جس طریقے سے آپ کا اکرام ان کے گھر میں ہوگا، جس طریقے سے آپ کی عزت اس کے دل میں ہوگی، ایسے ہی اس کی عزت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ کے غصے کو، آپ کے ناز و نخرے کو، آپ کی کچھ تکلیف دی ہوئی چیزوں کو برداشت کرے گی، آپ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایک معصوم بچی ہے، وہ بھی ایک جو ہے نا کہیں سے آئی ہوئی ہے، ہمارے گھر کے مزاج کو نہیں سمجھتی، ہماری بہنوں کو نہیں سمجھتی ہے، ہمارے ماؤں کو نہیں سمجھتی ہے، ہمارے پڑوسیوں کو نہیں سمجھتی ہے، وہ نئی آئی ہے، اس سے کوئی اتار چڑھا ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے تو ہم جتنے بھی یہاں گارجین بیٹھے ہوئے ہیں، جو جتنے بھی لڑکے کھڑے ہوئے ہیں، کل یہ شوہر بننے والے ہیں، کل یہ ہسبینڈ کا روپ لیں گے، کل یہ سسر کا روپ لیں گے، کل یہ بسر کا روپ لیں گے، تو ہر جو روپ لیں گے وہاں پر ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور آنے والی بچی کا اکرام کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک بات، آخری بات، ہمارے گھر کی جو مین فاؤنڈیشن ہے وہ یہی ہے، یہ لڑکا اور لڑکی، یہی سے پوری جو ہے نا برائیاں اور جو فتنے اور فساد جو شروع ہو جاتے ہیں۔
हम क्या समझते हैं कि दोस्त जमा कर काम करा लेंगे। जो प्यार से काम हो जाता है, जो मोहब्बत से काम बन जाता है, वो खानदाने बस जाते हैं। लेकिन जो नफरतों से और तलवार के बल पर और गुस्से के बल पर और झापड़ के बल पर जो काम कराया जाता है, उसमें काम तो हो जाता है लेकिन अंदर से दिल टूट जाता है, और टूटे हुए दिल को आप कभी भी नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि इस मुबारक सुन्नत को बाबरकत बनाएं। इसमें जो भी खानदानों में चाहे लड़के वालों से या लड़की वालों से जो भी कमी बेशी हो उसको नज़रअंदाज किया जाए। लड़कों से गुजारिश है क्या लड़कियों से जो कमी हो उसको नज़रअंदाज करके उसको एक अच्छे रूप में अच्छी निगाह से देख करके उसको समझा बुझा करके ले करके चलें। और लड़कियों से गुजारिश ये है कि वो भी अपने शौहर का जो इकराम होता है, जो एहतराम होता है, वो करेंगे भाई इंशाअल्लाह सब लोग। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस सुन्नत को बाबरकत बनाए, इस महफिल को बाबरकत बनाए, और ये दो जोड़े जो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए।